فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کریم میں ہمیں تدبر کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم اس لیے آیا کہ ہم اسے سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں، اس کے ذریعے سے اپنی معرفت میں، اپنی بصیرت میں اضافہ کریں۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آنے کا ہدف سمجھیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، ہم نے کہاں ہم موجود ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے اور اس زندگی کا مقصد اور ہدف کیا ہے، یہ قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ورنہ انسان اس دنیا میں آ کے گم ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے مادیات میں گم ہو جاتا ہے اور فقط ایک حیوان کی مانند رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی اس کلام سے، اس وحی سے، انبیاء سے، ائمہ سے رابطہ اس کا نہ ہو تو وہ فقط ایک حیوان کی مانند ہے، جس طرح باقی حیوان ہے۔ وہ اس دنیا کے مادیات میں اتنا گمسم ہو جاتا ہے، بس اس کا اوڑھنا بچھونا بس دنیا اور دنیا کی مادیات ہو جاتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا بس، اور زندگی ختم۔ لیکن یہ قرآن ہے، یہ وحی الہی ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ ائمہ ہیں جو ہمیں اس مادیات کی زندگی سے نکال کر ماورائے مادہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، حقیقت جہان کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ہمیں عالم ملک سے، عالم ملکوت سے جو ہے وہ متصل کرتے ہیں۔ کیوں ہمارے اندر اتنی پاور اور اتنی انرجی نہیں ہے کہ ہم عالم ملک سے خود نکل کر عالم ملکوت تک پہنچیں۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ ائمہ معصومین ہیں کہ جو ہمیں عالم ملکوت سے متصل کرتے ہیں، کہ تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنا رابطہ برقرار کریں خدا تعالیٰ سے، تاکہ ہم اس دنیا کا جو آنے کا مقصد اور ہدف ہے وہ حاصل کر سکیں اور آخرت کی سعادت اور ہمیشہ کی زندگی کی جو سعادت ہے وہ حاصل کر سکیں اور اس کمال کی منزل کو حاصل کر سکیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم یہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ اس صورت میں جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس سے جو ہے وہ فیض حاصل کریں گے، اس کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کریں گے۔ آج جو ہے وہ آغاز امامت امام مہدی سلام اللہ علیہ اور عجل اللہ فرجہ شریف بھی ہے، اور اس مناسبت سے بھی آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ایام غم اہل بیت علیہ السلام کے جو اس 9 ربیع الاول سے ختم ہوتے ہیں، یعنی محرم اور صفر، اور یہ جو آخری شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، اس کے بعد سے یعنی ایام غم ختم ہوتے ہیں اور معمولاً جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اور خوشی کے ایام بھی ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی آغاز امامت بھی ہے، اور اس مناسبت سے ہم آپ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت کے امام کو ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے واقعی چاہنے والوں اور ان کے انصار اور جانان میں سے قرار دے، اور ہمیں ان کی ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے والوں میں سے قرار دے۔ کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کا ایک مؤثر اور بہترین ذریعہ لوگوں میں معرفت ایجاد کرنا ہے، لوگوں میں بصیرت ایجاد کرنا اور تعلیم کو عام کرنا ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اور ان کی معرفت لوگوں میں اجاگر کرنا۔ اور یہ کام جو ہے الحمدللہ ہم اپنے جو جتنا ہمارے اندر
طاقت ہے ہم انجام دے رہے ہیں، اور آپ سب بھی اس میں معاملے میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے اس مشن پر گامزن رہیں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنے اور راستہ ہموار کرنے والوں میں سے قرار پائیں. اور یہ ایک چھوٹی سی خدمت امام زمانہ علیہ السلام کی راہ میں ہوگی. خوب، آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے. چوتھا سبق ہے مفاہیم قرآن کریم کے حوالے سے. 3 سبق ہم نے پڑھ لیے. جن لوگوں نے مشقیں کی ہیں وہ انشاءاللہ وہ مشقیں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ چیک کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ باقی باجی برجیس نے جو ہے وہ کچھ مشقیں چیک کی ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی آہستہ آہستہ چیک ہوں گی. خوب، لیکن جن لوگوں نے نہیں کی وہ ضرور جب بھی فرصت ملے ضرور کیجیے گا 3 سے 4 سبق کی تمرینیں. آج چوتھا سبق شروع کرتے ہیں. اللہ کی عبادت اس کا ٹاپک ہے، اور آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فسبح بحمد ربك واستغفره. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. خوب، ان آیات میں کچھ مانوس الفاظ ہیں، یعنی جو آسان ہیں. ان میں سے سلام، سلام سلامتی، امن طلوع، طلوع یا نکلنا، غروب، غروب یا ڈوبنا، مرسلین پیغمبر، رسول کی جمع بھیجے ہوئے. خوب، نئے الفاظ میں ہے آمنو، یعنی وہ سب ایمان لائے. پہلے ورڈ گزر چکا ہے آمینو، ایمان لاؤ. صحیح ہے. دیکھیں آمنو اور آمینو میں فرق ہے. آمنو پاسٹ ہے، یعنی وہ سب ایمان لائے، میم کے اوپر زبر ہے. آمنو وہ سب ایمان لائے، اور آمینو میم کے نیچے زیر ہو تو معنی ہوگا تم سب ایمان لاؤ، وہ فعل امر ہو جائے گا. بس آمنو اور آمینو میں آپ نے فرق کرنا ہے. آمنو وہ سب ایمان لائے، آمینو تم سب ایمان لاؤ. بے ساتھ ذریعہ سبب، استغفرو تم سب مغفرت چاہو یا معافی مانگو. اہدی تو ہدایت کر. اچھا، یہ بھی فعل امر ہے. اور اسی طرح سے توبو، توبو تم سب توبہ کرو یا پلٹو، یہ بھی فعل امر ہے. سبح تم تسبیح کرو یا پاک جانو، یہ سارے فعل امر ہیں. اور اعلیٰ یعنی پر یا اوپر، فا پھر پاس، تو لہٰذا یہ مختلف فا کے معنی استعمال ہوتا ہے مختلف معنی میں. کا کے یا کا یعنی تم کو، تجھے، تیری، اپنے، یہ مختلف معنی میں. اصل میں تم یا تم کو ہے، پھر تجھے یا تیری اس معنی میں بھی آتا ہے.
نا یعنی ہم یا ہم کو ہمیں نستعین ہم سب مدد چاہتے ہیں اور نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں اور ہدا یعنی ہدایت. خوب یہ ایک دفعہ آپ الفاظ معنی کو ریپیٹ کریں اور جی جی ہاں آمنو یعنی جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے آمنو یعنی وہ سب ایمان لائے یہ ماضی ہے پاسٹ ہے. اور اگر آمینو ہو میم کے نیچے زیر ہو ٹھیک ہے باقی فرق نہیں ہے صرف میم کے نیچے زیر آ جائے گی. آمینو یعنی تم سب ایمان لاؤ وہاں پہ آرڈر ہو جائے گا فعل امر ہو جائے گا یعنی صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. بعض ایسے ورڈز ہیں جن میں زبر زیر کے فرق سے معنی جو ہے چینج ہو جاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے آمنو اور آمینو میں ٹھیک ہے. تو ان کو ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں اور پھر جو ہے آگے انشاءاللہ تمرینیں حل کرتے ہیں. کو رکھا ہوا تھا شارٹ آپ کے اندر تم تسبیح کرو یا پاک جانو. احسنت. خوب نستعین ہم سب مدد چاہتے ہیں. خوب نعبدو کا مطلب کیا ہے جی ہم سب عبادت کرتے ہیں. احسنت. خوب استغفرو تم سب مغفرت طلب کرو معافی مانگو. خوب توبو توبو یعنی تم سب توبہ کرو یا پلٹو یہ فعل کا معنی سب دیں گے. خوب اہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے اہدی تو نہ پورا معنی کیا ہوگا اہدی ہدایت کر تو ہدایت کر. آمنو وہ سب ایمان لائے. ہو اگر ہو آمینو ہو تو آمینو ہاں آمینو یعنی تم سب ایمان لاؤ فعل امر ہو جائے گا تو لاؤ آرڈر. خوب احسن. اب یہ اس کی تمرینیں حل کرتے ہیں. تو مشق نمبر 1 جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں صحیح جواب پہ نشان لگائیے لفظ کے اعتبار سے کون سا معنی صحیح ہے. خوب بہت آسان ہے. شمس الف سورج ہے ستارہ سورج ہی ٹھیک ہے بالکل. ہدا جی ہدا وہ ہدایت کرتا ہے اور ہدایت نہیں اگر ہوتا نا وہ ہدایت کرتا ہے تو اس کے لیے ہوگا یہدی جیسے پہلے گزر چکا ہے یہدی وہ لیکن یہ ہے ہدا یعنی ہدایت مصدر. آمنو وہ الف وہ سب ایمان لائے وہ سب ایمان لائے ہاں الف صحیح ہے وہ سب ایمان لائے ٹھیک ہے. سبح تم تسبیح کرو بے تم تعریف کرو تم تسبیح کرو. احسنت. 5 ہے نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں میں عبادت کرتا ہوں. ہم سب عبادت کرتے ہیں. خوب معنی کے اعتبار سے کون سا لفظ صحیح ہے. ہم سب مدد چاہتے ہیں الف نعبدو نستعین کون سا صحیح ہے نستعین بے صحیح ہے. تم کو
الف کم ایاکم، بے کا ایاک، ہاں کا بے صحیح ہے، بے صحیح ہے، کم جی الف جو ہے نا کم جمع ہے، تم سب، تم کو یعنی بے صحیح ہے، کا یا کا، پر اوپر الف علا بے الا، پر اوپر الف صحیح ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف کی طرف، ٹھیک ہے۔ 4 بھیجے ہوئے، الف رسول بے مرسلین، مرسلین جمع ہے نا، ٹھیک ہے، بھیجے ہوئے، الف نہیں بے صحیح ہے۔ 5 تو پس پھر، الف فا جی جی صحیح ہے، فا صحیح ہے۔ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں من کا مطلب ہوتا ہے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہاں پہ الف صحیح ہے۔ مشق نمبر 2، عبارت کے صحیح ترجمہ پر نشان لگائیے۔ ایاک نستعین، الف صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم سب، بے صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کون سا صحیح ہے؟ خوب، الف صحیح ہے، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہم سب۔ 2 توبو الی اللہ جمیعاً، الف ان سب نے خدا کی ساری توبہ کی، یا تم سب پلٹو خدا کی طرف، سب کے سب، جی بے صحیح ہے، احسنت، تم سب پلٹو خدا کی طرف، سب کے سب۔ یعنی یہ جو ترجمہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ خوب، یہی آیات بعد میں آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ 3 فسبح بحمد ربک، الف پس اس نے تسبیح کی اللہ کی حمد کے ساتھ، بے پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، ہاں جی بے صحیح ہے، پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ بحمد ربک، اپنے پروردگار کی۔ 4 واستغفر اللہ، الف اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، بے اور انہوں نے مغفرت چاہی اللہ سے، کون سا؟ الف صحیح ہے، تم مغفرت چاہو، ٹھیک ہے، مغفرت چاہو اللہ سے، الف صحیح ہے۔ 5 ذالک ھدی اللہ، الف یہ ہدایت ہے اللہ کی، بے اس کو ہدایت کی اللہ نے، کون سا ٹھیک ہے؟ یہ ہدایت، ہاں لیکن یہ ذالکا دور اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بعض دفعہ فقط ذالکا، جی کہ ذالکا ہاں دور کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آیت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ یہاں پہ مقصد یہی ہو کہ ذالک ھدی اللہ، یعنی جو جیسے ذالک الکتاب ہے، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، اب قرآن کتاب دور تو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ذالکا ایک چیز کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے ذالکا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی عظمت اور بلندی کی وجہ سے وہاں ذالکا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کی ہدایت چونکہ بہت مرتبے والی ہے، بہت بلند ہے، اس لیے ذالکا، تو بعض دفعہ ذالکا دور کا اشارہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی عظمت کے لیے، عظمت کے بیان کے لیے۔ خوب، اب آ جاتے ہیں ہم ان کی طرف، آیا ترجمہ کی طرف، جو ان میں سے آپ نے ایک ایک کر کے ترجمہ، سب نے نہیں جواب دینا، ایک ایک نے جواب دینا۔ خوب، ایاک نعبد، سب سے پہلے خیر برجیس بتائیں کہ اس کا ترجمہ، ہاں ایاک یعنی تیری، نعبد ہم عبادت کے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، احسن۔ خوب، اب جس چیز میں نے سوال کروں گا وہی جواب دیں تاکہ سارے ایک ساتھ جواب نہ دیں۔ خیر ایمن زیدی جواب دیں، اہدینا کا مطلب کیا ہے؟
اہدنا یعنی تو ہدایت کر ہماری، اہدی یعنی تو ہدایت کر، نا یعنی ہماری ہدایت کر۔ ایھا المؤمنون آپ بتائیں گے فارۃ النساء، آپ بتائیں یا ایھا المؤمنون، احسنت، اے ایمان لانے والو، ایھا المؤمنون یعنی اے ایمان لانے والو، خوب احسنت۔ یہ بھی اسی طرح سے چوتھا بھی یا ایھا الذین آمنوا بھی یہی معنی، اے مومنو یا اے ایمان لانے والو دونوں صحیح ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اے ایمان لانے والو یا اے مومنو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ چوتھی آیت میں بھی اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پہ یہ الذین لفظ آ گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایمان لائے، تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہو گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ پانچویں آیت کا ترجمہ توبو الی اللہ، آپ ترجمہ کریں سفر عباس، اگر آپ موجود ہیں سفر عباس ترجمہ کریں جی۔ توبو الی اللہ، تم سب توبہ کرو اللہ کے سے، یا تم سب پلٹو اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ توبو یعنی تم سب توبہ کرو اللہ سے یا پلٹو اللہ کی طرف، اللہ اللہ کی طرف، یعنی تم توبہ کا لفظی معنی پلٹنا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ تم سب پلٹو اللہ کی طرف یا تم سب توبہ کرو اللہ سے، دونوں صحیح ہیں۔ آگے ماشاءاللہ فسبح بحمد ربک، سکینہ بتائیں اس کا معنی کیا ہوگا؟ فسبح بحمد ربک، جی اگر آپ سکینہ موجود نہیں ہیں تو زرکا نیر آپ بتا دیں فسبح بحمد ربک۔ جی میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہے، تو جی خیر کس نے جواب دیا؟ فارۃ النساء، صحیح ہے، کوئی بات نہیں۔ فسبح بحمد ربک، جی کون ترجمہ کر رہا ہے بتائیں؟ جی ہاں سب نہیں ہے، فسبح یعنی پس تم تسبیح کرو، حمد کے ساتھ یعنی تعریف کے ساتھ، حمد یعنی تعریف، شکر نہیں، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے نا، تعریف کے ساتھ اپنے یا تسبیح کرو، لفظ پہ لفظ اگر ہم ترجمہ کریں تو اس طرح سے ہوگا، پس تم تسبیح کرو تم تسبیح کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، یا تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اپنے رب کی تسبیح کرو تعریف کے ساتھ۔ خود ذالک ھدی اللہ، جی ایمن زیدی آپ ترجمہ کریں، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، جی ذالک ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہے، احسن، خوب۔ یہدی بہ من یشاء، برجس کوثر آپ ترجمہ کریں، یہدی بہ یعنی اس کے بہ کا معنی نہیں کیا، ہاں بہ کا معنی کیا ہوگا؟ بہ یعنی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ذریعے، سبب، ٹھیک ہے نا، بہ یعنی اس کے ذریعے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، ہاں یعنی اس قرآن مراد ہے نا، قرآن کریم، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، بھی یعنی اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ،
وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے. خوب من عبادہ فرحت النساء. اب ترجمہ کریں من عبادہ. من عباد احسنت بہت خوب بہت خوب. من عبادہ یعنی اپنے بندوں میں سے. بہت خوب. فللہ الحمد. جی سفر عباس آپ ترجمہ کریں فللہ الحمد. فاس اللہ اللہ کے لیے. لے یعنی للہ یعنی اللہ کے لیے. فاس اللہ کے لیے ہے الحمد تمام تعریفیں. الحمد جب کہا جاتا ہے نا الحمد یعنی سب تعریفیں تمام تعریفیں. الف لام اس کو کہتا ہے الف لام جنس یعنی تمام تعریفیں کو شامل ہے. تو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ فللہ الحمد پس اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں. فللہ الحمد یعنی پس اللہ کے لیے ہی ہیں سب تعریفیں. تو یہ اس کے بعد آگے واستغفر اللہ. جی خیر ہرا انتظار اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں. واستغفر اللہ. جی خیر زرکا نیر واستغفر اللہ. جی واستغفر اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تم سب مغفرت چاہو. جی اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے. واستغفر نہیں استغفار کا مطلب ہے ٹھیک ہے لفظی معنی ہم کر رہے ہیں. اور تم سب مغفرت چاہو معافی مانگو یا مغفرت طلب کرو یا معافی مانگو اللہ سے. ٹھیک ہے آگے ان اللہ غفور رحیم. ان اللہ غفور الرحیم. جی کون ترجمہ کر رہا ہے؟ جی خیر. جی بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جی ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بہت بخشنے والا یا معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. خوب آگے مشق نمبر 4 آیتوں کو پڑھ کر ان کا ترجمہ مکمل کیجیے. ابھی ایک آیت کا جی سب سے پہلے خار برجیس کو سر آپ بتائیں. اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ کمپلیٹ کریں. سیدھے راستے کی. تو ہدایت دے یا تو ہدایت کر. اہدنا تو ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. خوب دوسری آیت فسبح بحمد ربک واستغفرہ غفرۃ النساء ترجمہ کریں کمپلیٹ کریں. آسان. پس تسبیح کرو تعریف کے ساتھ. بحمد ربک یعنی تعریف کے ساتھ اپنے رب کی. لفظ پہ لفظ ترجمہ کیا گیا یہاں پہ. پس تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور تم معافی مانگو اس سے. واستغفر ہو اور معافی مانگو اس سے. ہو کا مطلب ہوگا اس سے. احسن. خوب تیسری آیت ہے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خوب ہرا انتظار اگر آپ ترجمہ اس کا کمپلیٹ کرنا چاہیں. جی اچھا خوب چلے کوئی بات نہیں. خوب آگے جی سفر عباس آپ ترجمہ کریں. سلام علی المرسلین اور سلام
مرسلین پر، رسولوں کے اوپر یا بھیجے ہوئے کے پر، اور تمام تعریفیں جی اللہ کے لیے جو احسن بہت خوب، اور سلام ہو بھیجے ہوئوں کے اوپر یا رسولوں کے اوپر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے عالمین کا۔ رب کا مطلب اور سلام ہو رسولوں کے اوپر، سلام ہو رسولوں کے اوپر یا بھیجے ہوئوں کے اوپر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے عالمین کا۔ پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، یعنی اپنے پروردگار کی، اور تم معافی مانگو اس سے، معافی مانگو یا استغفار کرو اس سے۔ خوب، چوتھی آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ خوب جی، زرکا نیر آپ کی باری ہے، اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں۔ جی 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 نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے نہیں، پہلے قبل، دونوں جگہ قبل ہے نا جی، قبل ہے، ٹھیک ہے۔ ڈوبنے سے قبل، دونوں جگہ قبل ہے، ٹھیک ہے۔ قبل الطلوع و قبل الغروب، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح کرو، طلوع نکلنے کے معنی بھی ہے، نکلنے سے پہلے یا طلوع سے پہلے، اور تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی نکلنے سے پہلے یا طلوع سے پہلے سورج کے، اور غروب یعنی ڈوبنے سے پہلے، دونوں جگہ قبل ہے، قبل الطلوع و قبل الغروب، ٹھیک ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ یا تعریف کے ساتھ۔ خوب، اب ہم پلٹ کے ان آیات کی طرف آتے ہیں جو ہم نے 10 آیات تلاوت کی تھی شروع میں، اور ان آیات کا آپ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ۔ خوب، پہلی آیت کا ترجمہ خیر برجس کوثر آپ ترجمہ کریں پہلی آیت کا۔ ہم مدد چاہتے ہیں، احسن، صرف تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہاں، صرف تیری ہم سب عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، احسن۔ وہ دوسری آیت ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، خیر ایمن زیدی آپ ترجمہ کریں۔ جی، اہدینا، سیدھے راستے۔ خوب، اہدینا یعنی تو ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف، تو ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف، احسن۔ خوب، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے ہمیں۔ مفسرین نے اس کے ضمن میں مثال دی ہے کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، کب تک جل رہی ہے؟ جب تک اس کو کرنٹ مل رہا ہے، جب تک کرنٹ مل رہا ہے تو جل رہی ہے، اگر کرنٹ ایک لحظے کے لیے بھی بند ہو جائے تو لائٹ بند ہو جاتی ہے۔
تو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی اسی طرح سے ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے انسان کو ہدایت جب تک ملتی رہے انسان ہدایت کے راستے میں ہے، اور اگر ایک لحظے کے لیے بھی ہدایت رک جائے تو انسان گمراہ ہو جائے، یعنی اللہ کی فیض ہے، اللہ کی ہدایت سے ہی ہم باقی ہیں۔ اور اس لیے امام زین العابدین کی ایک دعا بھی ہے نا، فرمایا کہ رب لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ پروردگار مجھے ایک لحظے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ یعنی وہ امام وقت جو ہے، وہ امام وقت بھی خدا کی ہدایت کے منتظر ہیں اور محتاج ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک لحظے کے لیے مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ تو ہم جو خاکی مخلوق ہیں، ہم کیسے اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ہمیشہ ہدایت کرتے رہنا، کبھی بھی ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اگر تیری ہدایت نہ ہو تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، تیری ہدایت سے ہی ہم باقی ہیں، تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلاتے رہے، تو ہدایت کرتا رہے مسلسل، جیسے پہلے ہدایت کرتا رہا اب بھی ہدایت کرتا رہے۔ تو لہذا یہ معنی بالکل ٹھیک ہے کہ تو ہدایت کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور پھر یہ کہ صراط مستقیم فقط ایک ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم پہنچ گئے وہاں پہ اور بس ختم، نہیں، یہ ایک تسلسل کا نام ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے نا، تسلسل کا نام ہے۔ پوری زندگی جب تک ہم باقی ہیں اس وقت تک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی ضرورت ہے، اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہنچ گئے اور بس ہمیں کہیں کہ ہمیں صراط مستقیم اب مل گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ایک ایک لحظے ایک ایک لمحے میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ خوب آگے جی آیت نمبر 3، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اس آیت کا ترجمہ فرحت النساء کریں۔ احسن، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ۔ ایک دفعہ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جس کی وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ احسن، خوب۔ چوتھی آیت ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یہ ہرا انتظار آپ ترجمہ کریں گے؟ نہیں، آپ نہیں آئی ہیں، چلیے ٹھیک ہے، آپ نے کہا بھی ہے۔ سفر عباس، آپ ترجمہ کریں گے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، صحیح، اے ایمان والو یا اے مومنو، بہت خوب۔ توبو یعنی تم سب پلٹو، توبو الی اللہ جمیعا، تم سب توبہ کرو یا تم سب پلٹو اللہ کی طرف، سب کے سب، جمیعا سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان لانے والو یا اے مومنو، تم سب پلٹو اللہ کی طرف، سب کے سب، اے ایمان لانے والو یا اے مومنو۔ خوب، پانچویں آیت ہے سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی سکینہ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن چلے جی اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں۔ جی زرکا نیر، آپ ترجمہ کر لیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ مزید دقت کریں کہ سلام بھیجو یا سلامن سلام ہے، وسلامن اور سلام ہے، علی المرسلین سلام ہے، سلام ہو یا سلام ہے مرسلین پر، بھیجے ہوئے پر، اور والحمد للہ، والحمد للہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے ہیں،
رب العالمین. احسنت، اب ٹھیک ہو گیا. اور سلام ہے بھیجے ہوں پر یا رسولوں کے اوپر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سب جہانوں کا یا کائنات کا. احسن. چھٹی آیت ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. خوب، یہ خیر احمد زیدی آپ بتائیں. جی تمام جہانوں کا. پس اللہ کے لیے تعریف یا تمام تعریفیں ہیں. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں. رب العالمین، جو پروردگار، رب السماوات، جو آسمانوں کا پروردگار ہے، ورب الارض، اور زمین کا پروردگار، رب العالمین، سب جہانوں کا پروردگار ہے یا پوری کائنات کا پروردگار ہے. پس اللہ کے لیے تمام تعریفیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا، پروردگار ہے سب جہانوں کا. احسن. 7ویں آیت ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. جی خیر برجیس کو اثر آپ کی باری ہے. جی اور تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے یا سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کرو. احسن. یعنی صبح شام تسبیح کرو. خوب. 8ویں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. خیر سورۃ النساء آپ ترجمہ کریں. توبو الی اللہ، تم سب پلٹو اللہ کی طرف. احسن. اے ایمان لانے والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب پلٹو اللہ کی طرف. 9ویں آیت ہے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. جی خیر سوری برادر سفر عباس، جی آپ کریں. جی بس نہایت رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. خوب، بہت خوب. اور تم سب مغفرت چاہو. بس ہاں جی لفظ نہایت بھی رحیم کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، جیسے رحمان کا مطلب ہے نا بہت مہربان، رحیم کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، رحیم کا جو ورڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ادب کے اعتبار سے عربی ادب میں، عربی لغت میں اس کو مطلب کہا جاتا ہے صفت مشبہہ. ٹھیک ہے، تو مشبہہ یا صفت مبالغہ جو اس کے اندر یہ نہایت کی جو ہے وہ ورڈ موجود ہے، یعنی اس کے ترجمے میں یہ آ جاتا ہے. خوب. رحیم کا لفظی معنی بھی بہت رحم کرنے والا یا نہایت رحم کرنے والا. واستغفر اللہ، اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ بہت جیسے بہت بخشنے والا. غفور کا مطلب ہے صرف بخشنے والا نہیں، غفور یعنی بہت بخشنے والا، اور رحیم یعنی نہایت رحم کرنے والا یا بہت رحم کرنے والا. جی ماشاءاللہ. اور 10ویں آیت فسبح بحمد ربک. 9ویں آیت ہے واستغفر اللہ، اور تم سب مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور 10ویں آیت خیر جو وہ زرکا نیر ترجمہ کریں. فسبح، استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا اس سے، وہ نہیں اس. بہت خوب.
فسبح یعنی پس تم تسبیح کرو حمد کے ساتھ یا تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کی، پس تم تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور مغفرت طلب کرو یا معافی مانگو اس سے، واستغفرہ اور معافی مانگو اس سے۔ احسن۔ اب یہاں پہ 10 آیات کمپلیٹ ہماری ہوئی، اور اس سبق میں جو کہ اللہ کی عبادت اس کا ٹاپک تھا، اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ کی بعض صفات سے آشنا ہو چکے گزشتہ اسباق میں، اور بندوں کے بارے میں اس کے لطف و کرم کو کسی حد تک پہچان چکے ہیں، تو چلے اس کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں۔ ہمیں جب معلوم ہے کہ خدا رحیم ہے، رحمان ہے، تو پھر اس کے حضور میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے مہربان اللہ، ہم صرف اور صرف تجھ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور تمام انفرادی اور اجتماعی حاجتوں میں صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نستعین، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ تمام کی تمام جو ہے وہ قوت، تمام کی تمام طاقت جو ہے خدا سے ہی پھوٹتی ہے۔ اس کائنات کا میں مسبب الاسباب فقط خدا ہے۔ اگر ہم کسی اور سے بھی مدد طلب کرتے ہیں تو وہ مدد فقط یہ عقیدے کے ساتھ کہ خدا ہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتی ہے، یعنی وہ مسبب الاسباب ہے، مؤثر تمام کائنات میں جو ہے وہ وہی جو ہے مؤثر ہے۔ ہم تجھ کو آج جانا چاہتے ہیں اور ہمیں سیدھے راستے کے پر قائم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے پر جو تیرے بندوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، صراط الذین انعمت علیہم، وہی راستہ جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور اپنے بندوں کو اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے راستے کی طرف ہدایت کی ہے، اپنے نیک بندوں کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، انبیاء کا راستہ، ان راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق دی ہے۔ درود و سلام ہو ہدایت کا پیغام لانے والوں پر جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہے۔ سلام علی المرسلین، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے عظیم افراد کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، اور اللہ جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کی نیز عالمین کی تدبیر ہے، فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اور وہ مہربان اللہ جس نے خطا کاروں اور گناہ کاروں کے لیے توبہ یعنی اپنے پروردگار کی طرف واپس آنے کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور تمام مومنین کو خاص طور سے پکارا کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، خلوص کے ساتھ اپنے گزشتہ گناہوں اور غفلت سے توبہ کرو، اس امید کے ساتھ کہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں اور باقی رہنے والی جنت میں تمہارا گھر قرار دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی اپنی عبادت کی صحیح طرح سے خالصانہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سبق کی اختیاری مشق یہ بھی انشاءاللہ کوشش کیجئے گا تاکہ یہ بھی آپ حل کر سکے، اور اس کا سبق کا جو کوئز ہے وہ انشاءاللہ اس کا لنک بھی بھیج دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے۔